بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری حکومت میں، میری رعایا میں جتنے بڑے حکیم ہیں، معتبر حکیم ہیں، ان کو جمع کیا جائے۔ جمع ہو گئے حکیموں نے علاج شروع کر دیا۔ اب بادشاہ کو دوائی پلا رہے ہیں مگر بیماری کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ حکیموں نے اپنا پورا زور لگایا۔ جدھر سے جو بھی حکیم آیا اس نے آ کر ایک ہی بات کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی بیماری کون سی ہے، آپ کو کیا بیماری ہے، کیا مرض ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے دوائی پلا دیں، اس سے میری تکلیف کم ہو جائے۔ اور ایک حکیم نے کہا کہ ایک حکیم رہ گیا جو میرا استاد ہے اور وہ بہت بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کو لانے کے لیے شاہی سواری کا بھیجنا ضروری ہے، پھر انہیں لایا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ شاہی سواری لے جائیں اور اس حکیم کو میرے پاس لے آئیں اور وہ آ کے میرا علاج کرے۔ اب بادشاہ کے حکم کے مطابق شاہی سواری کا انتظام کیا گیا۔ شاہی سواری اس بزرگ حکیم کے پاس گئی، جا کے اسے بتایا کہ ہمارے بادشاہ سلامت بہت بیمار ہیں اور ان کے مرض کا کسی بھی حکیم کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون سی مرض ہے، کیا مرض ہے، اور انہیں دوائی پلا دیتے ہیں، تکلیف میں کچھ کمی آ جاتی ہے مگر مرض کا نہیں پتہ چل رہا۔ تو حکیم صاحب تیار ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ شاہی سواری میں حکیم کو لایا گیا۔ حکیم نے آ کر بادشاہ کا معائنہ کیا، چیک کیا، دیکھا تو حکیم نے کہا کہ ایک نوجوان بچے کی قربانی دینی پڑے گی، پھر آپ کی مرض کے لیے دوا کو تیار کیا جائے گا، پھر آپ شفا یاب ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میری 100% گارنٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیروں سے، اپنے مشیروں سے، اپنی فوج سے کہا کہ کسی سے زبردستی نہیں کرنا، کسی کو راضی کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہو اس کے والدین راضی ہو جائیں کہ جتنی آپ رقم مانگو گے آپ کو اتنی رقم دی جائے گی، سونا چاندی دیا جائے گا، آپ کو شاہی پروٹوکول دیا جائے گا، شاہی رہائش دی جائے گی، آپ اپنا بیٹا بادشاہ پر قربان کر دیں۔ پوری رعایا میں پھرے، ان کو کوئی نہ ملا۔ ایک جنگل میں ایک گھر رہتا تھا، ایک میاں اور ایک ان کا بچہ تھا۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ ان کے پاس گئے، جا کر بتایا کہ ہمارے بادشاہ سلامت بیمار ہیں اور ان کی بیماری کا علاج ایک نوجوان بچے سے ہوگا، اگر آپ اپنا بچہ دے دیں تو بادشاہ سلامت آپ کو بہت سارا مال دولت دے گا اور آپ کو شاہی پروٹوکول دیا جائے گا اور آپ کو شاہی رہائش دی جائے گی۔ والدین لالچ میں آ گئے، انہوں نے اپنا بیٹا دے دیا۔ اب وزیر سپاہی بچے کو لے کر آ گئے، حکیم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حکیم نے کہا ٹھیک ہے کہ بادشاہ کو کہا کہ یہ بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا اور ایک تشت میں ذبح کیا جائے گا، ایک ٹرے میں یا پرات میں کہہ دو، اس میں ذبح کیا جائے گا اور آپ نے اس بچے کو دیکھتے رہنا ہے، پھر آپ کی بیماری کا علاج ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وقت مقرر کر لو۔ وقت طے پہ آ گیا۔ بادشاہ سامنے تخت لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ بچے کو لایا گیا۔ جب بچے کو تشت میں رکھا گیا، حکیم چھری لے کے اس کے قریب آیا اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو بچے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کچھ اپنی زبان میں بولے الفاظ تو بادشاہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے درد، اس کی تکلیف، اس کی بیماری فوراً ختم ہو گئی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ رک جاؤ، روک دیا گیا۔ حکیم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بادشاہ اس بچے کے پاس آیا، اسے اٹھایا، کھڑا کیا اور بچے سے کہا کہ تم نے ایسے کون سے الفاظ بولے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے کہ اللہ نے میری ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری مرضیں دور کر دی ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ والدین اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں،
والدین نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، انہوں نے مال و دولت کا لالچ کیا ہے، پروٹوکول کا لالچ کیا ہے، شاہی رہائش کا لالچ کیا ہے، مجھے بیچ دیا ہے۔ اور پھر بادشاہ اپنی رعایا سے پیار کرتا ہے، اب بادشاہ بھی مجھے اپنے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یا اللہ اب تو ہی ہے مجھے بچانے کے لیے۔ جب میں نے یہ بات کی ہے تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو اسی 2 الفاظ کے بدلے ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور کر دی، تندرستی عطا فرما دی اور بچے کو ایک نئی زندگی